اپنے بارے میں خاموش رہنا سیکھیے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اپنی عبادت، تسبیحات، ذکر اذکار، ان چیزوں کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا کریں، کبھی بھی نہ بتایا کریں. ضرورت کیا ہے بتانے کی؟ مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی. 2-3 ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ضرورت کیا ہے بتانے کی. وہ یہ ہوتی ہیں کہ اپنے کسی محترم استاد کے ساتھ ڈسکس کرنی پڑ سکتی ہے اصلاح لینے کے لیے. کوئی غلطی ہے تو، یا پھر استاد بیان کر سکتا ہے اپنے شاگرد کو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ اس سے زیادہ بھی کرنا ممکن ہے، بتایا جا سکتا ہے. لیکن وہ بڑا جو ہے سالک کی تربیت، اصلاح اس میں پیش نظر ہوتی ہے، یہ انڈرسٹینڈ. لیکن بہرحال استاد کو رسک تو لینا پڑتا ہے اس میں. شاگرد کا جو رسک ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اس معاملے میں. اس کی پھر بھی لا علمی کی وجہ سے بچت ہو جاتی ہے، بے وقوفی کی وجہ سے اس کو عذر مل جایا کرتا ہے. کیونکہ بتانے کا جو حکم ہوتا ہے وہ استاد صادر کرتا ہے. کیونکہ شاگرد جب استاد کے پاس جاتا ہے، اگر استاد پوچھ لیتا ہے کیا پڑھ رہے ہو، کیا چل رہا ہے، تو حکم صادر ہوا ہے نا. خود تو بتانا بھی نہیں چاہیے، بس بیٹھے رہنا چاہیے. اگر استاد پوچھے تو بتا دیجئے. یا اگر خلجان بہت زیادہ آ رہا ہے، کیونکہ کیا پوچھنا ہے؟ اگر درود ابراہیم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی اور تسبیحات کر رہے ہیں، کوئی تہجد پڑھ رہے ہیں، نمازیں پوری ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو الجھن اگر کہیں پہ ہے تو پوچھیں گے نا. ادروائز کیا بتانا ہے؟ ہاں، بسا اوقات یہ پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ زیادہ پڑھا جا رہا ہے یا کم پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک تلفظ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن استاد جب بتاتا ہے نا اپنے بارے میں، تو وہ رسک اٹھاتا ہے. کیونکہ پھر اللہ جانے وہ جانے کہ عام طور پہ تو استاد تعلیم کے اور تربیت کے لیے بتاتا ہے، لیکن اگر بیچ میں ایگو انوالو ہو گئی اور ذرا زبان پھسل گئی، کیونکہ جتنے بھی نیکی ہوتی ہے لوگوں میں، جھوٹ تو منہ سے پھر بھی تھوڑا بہت اپنی انا کے لیے نکل ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے بھی اور باقی سب کو بھی. لیکن کام تو خیر رسک اٹھانے والے لیکن استاد کے اوپر رکھا ہوا ہے. بس یہ کچھ ضرورتیں مجھے دکھائی دیتی ہیں. لیکن عام طور پر اگر آپ لوگوں کو اپنی روحانی کیفیات، تسبیحات، وظائف، اوراد، اپنی جو بھی عبادات ہیں ان کے بارے میں زیادہ لوگوں کے ساتھ اگر آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو عبادت اور کیفیت دونوں کے سلب کر لیے جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. جنہوں نے بھگتی ہے نا، وہ ان کو آئے گا مزہ میری بات کو سن کے، ان کی آنکھوں میں آئے گا پانی. جنہوں نے بھگتی ہے، یہ سزائیں اتنی بڑی ہوتی ہیں. جب اللہ کے راستے میں چلنا ہے نا، تو پھر جھول کھائی ہوئی عقلوں کے ساتھ نہیں چلا جاتا. یہ تو پھر لوگ سمجھتے ہیں جوگی جو ہے وہ مست ہوتا ہے. جوگی کی تو آنکھیں سانپ کی لگی ہوتی ہیں، اسے تو ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے وہ بھی جوگی ہوتا ہے، اسے تو اتنی شارپ آئیز کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ پہلے کیفیت سلب ہوتی ہے، اور اگر باز نہ ہے اور زیادہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے، عبادت بھی سلب ہو جاتی ہے. دیکھی ہے، ہوتی ہوئی دیکھی ہے. کچھ لوگ دے دیجیے گا کمنٹ میں آگے گواہی، بتا دیجیے گا کہ ایسے کبھی حادثہ ہوا تو ہوئے تو ہیں. تو بہرحال کیفیت تو ہماری منزل ہے ہی نہیں یوں بھی. لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ کیفیت سے گریز تو کوئی بھی نہیں چاہتا، خود میں بھی نہیں چاہتا. کیفیت منزل نہیں ہے، نہ اس کی طلب ہے، نہ اس کی جستجو ہے، نہ اس کی کسی تلاش میں ہم لوگ ہیں، نہ اس کی تمنا پالتے ہیں. لیکن کیفیت اگر آئے تو کس کم بخت کو بری ہے. ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ آئی کس طرف سے ہے، کیسے لی گئی ہے. اب مسئلہ وہی بڑھ جاتا ہے نا کہ یا تو بندہ یقین نہیں کرے گا جس کو آپ بتا رہے ہیں اپنی کیفیت کا، اپنی عبادت کا، یا یقین نہیں کرے گا، یہ حسد کرے گا، طنز کرے گا. بات وہی پہلے والی آ گئی کہ اللہ کے اور آپ کے تعلق کو آپ نے رسوا کر دیا. اور یقین نہیں کرے گا تو تب بھی رسوائی والی بات ہے کہ آپ کو جھوٹا سمجھے گا. اور کیا کر لے گا اس کے علاوہ؟ حیران کر دیں گے بندے کو. کیا ملے گا آپ کو؟ اس کے اندر کم آئیگی کا احساس پیدا ہوگا. اس پہ بھی آگے میں بات کرتا ہوں. احساس کمتری ڈال دیں گے، کمپلیکس ڈال دیں گے، تو آپ کو تاوان نہیں دینا پڑے گا اس کا. اللہ آپ کو اس شوخی کے اوپر، اس فخر کے اوپر، اس تکبر کے اوپر پوچھے گا نہیں. اس پہ کیا اترانا؟ اللہ کی عبادت پہ کیا اترانا بھائی؟ اللہ کی عبادت پہ کیا اترانا؟ وہ چلیں، کوئی حونک ہونے کی ایک حد بھی ہوتی ہے. وہ سمجھ میں یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے پاس جائے اور آدمی یہ بہانہ کرے کہ مال و دولت پہ اترا گیا، بچوں پہ اترا گیا، کوٹھیوں پہ اترا گیا، عورتوں پہ اترا گیا، اپنے علم پہ اترا گیا. مان لیں اپنی روحانیت پہ اترائیں گے کیا؟ فکر ہے یہ. فقیری کا کیا تکبر ہوتا ہے؟ اتنا پڑھا میں نے، اتنا پڑھا میں نے، اتنا پڑھا، میری یہ تہجد، میری یہ کیا فخر ہے؟ یہ تو آپ فکر کے راستے پہ چلے ہیں.
آپ اللہ کے فقیر ہو رہے ہیں. ربی انی لمان زلتا الیہ من خیرین فقیر. اس پہ کیا لوگوں کو بتانا ہے؟ تو یہ تو بہرحال اب طنز یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب آپ میں پھر مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ کے اندر نفسانی خطائیں دیکھتے ہیں نا لوگ، میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں ویڈیو میں، جب آپ کے اندر نفسانی خطائیں دیکھتے ہیں نا جو ہر ایک میں ظاہر ہے کسی نہ کسی درجے میں تو لازم ہے موجود رہیں گی، تو پھر وہ جیسے اب تسبیح بہت کرنے والا بندہ ہے نا، تو اگر اس کو کسی ایسی سرگرمی میں میری یہ لگاتے ہیں اپنی کیا آپ کی کیا لگائیں گے آپ تو سننے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب میں تسبیح کروں گا تو اس تسبیح کرنے کے بعد جب میں سگریٹ پیوں گا تو زبان ہے نا کسی کی بھی کھل گئی تو بری عادت ہے تو سننی تو پڑے گی. تو وہ اگر کہہ دے گا یار اب تسبیح پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اچھے بھلے آدمی ہیں، آپ یہ کس گند میں پڑے ہوئے ہیں، تو طنز کریں گے لوگ. اور آپ کی نفسانی خطا کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے معاملے کا جو ہے نا اس کو جوڑ کے آپ کو کمپیئر کر کے آپ کو نیچا دکھانے کی، پست کرنے کی، لیولنگ کرنے کی آپ کی کوشش کریں گے. زمانہ لیولنگ کا ہے، اسکینڈل صاحب کا بنانے کی کوشش کریں گے. تو ٹھیک ہے، یہ تو برداشت کرنا ہوتا ہے، اس کا تو زیادہ سٹریس نہیں لینا ہوتا. چپ چاپ جو پڑھ رہے ہیں، جو آپ نے اللہ کے رستے میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ جو بھی ذکر جاری ہے کچھ بھی ہے اس کو آپ کرتے رہیں.